بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام خبریں۔ آج ایک بہت شاندار چیز سے آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت سارا موجود ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو ایک ایسا ٹیلنٹ ملتا ہے جو پاکستان کے لیے وہ کارنامے کر رہا ہے کھیلوں کی دنیا میں، جس کو ہمیں صرف سراہنا نہیں ہے لیکن ان کو باقاعدہ طور پر سپورٹ بھی کرنی ہے۔ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں جن سے آپ کا تعارف آج کرائیں گے، تو انہوں نے پاکستان میں بہت ہی شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اور جس کھیل کی ہم بات کرتے ہیں اس کھیل کو لے کر بھی بڑی دلچسپی رہتی ہے، لیکن وہ اتنا ٹیکنیکل کھیل ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو قومی سطح پر یہ چیس کے چیمپئن بن گئے ہیں۔ جس کھیل کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں چاندی کا تمغہ انہوں نے اپنے نام کیا ہے، اور یہ آج ہمارے مہمان ہیں، تو ہم ان سے ڈیفینیٹلی گفتگو بھی کریں گے اور آپ کا تعارف بھی ان سے کرائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے بات کرنی ہے پاکستان کی کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ پاکستان کے لیجنڈ ٹینس سٹار اسام الحق ہیں، جو کہ ٹینس کورٹ کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ اے ٹی پی چیلنجر کپ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پہلی بار یہ ان کا آخری ٹورنامنٹ تھا، آخری ان کی کمپیریٹیو ٹینس تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں کمپلیٹلی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر فوکس کروں گا۔ جب ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی تو ہم نے تب بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اوورآل ہم کیا کیا آپ کو بتائیں گے، اور ان سے بھی جب گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن ہم یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ یہ ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان کے، جو کہ چیس کے ہمارے ماسٹر ہیں، اور میرے خیال سے گرینڈ ماسٹر بھی جب بنیں گے تو ہم ضرور ان کو سیلیبریٹ کریں گے۔ آئی تھنک بہت ہی زبردست سٹوری ہوتی ہے جب آپ ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ہمت نہیں ہاری۔ آئی تھنک اگر آپ کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ایسے لوگوں سے ملیں گے جو کسی نہ کسی آپ کہہ سکتے ہیں ڈسیبلٹی میں مبتلا ہیں، یا پھر اگر وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں یا چیلنج ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، آئی تھنک وہ ایک شاندار چیز ہے جس کو ہمیں آج سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسا میں نے کہا کہ اسام الحق سے بات کریں گے، وہ بھی آج ہمیں جوائن کریں گے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیریئر جو ہے وہ اختتام پذیر تو ہو گیا ہے، لیکن آئی تھنک یو کین نیور ٹیک دا ٹینس آؤٹ آف دا ٹینس پلیئر، یو کین آلویز ٹیک ہم آؤٹ آف ٹینس۔ کمپیٹیٹیو ٹینس تو انہوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اب بھی وہ پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یہ اے ٹی پی چیلنجر کپ ان کا آخری ضرور تھا، لیکن وہ صرف کمپیٹیٹیو ٹینس کی حد تک ہے۔ ابھی بھی وہ ہمیں ضرور نظر آئیں گے کہ وہ پاکستان ٹینس کا جو قلمدان ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے مزید کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے اور پروگرام میں حصہ بنانا ہے۔ ٹیم پاکستان کی اگر بات کریں تو اتنا زبردست مہینہ گیا ہے کرکٹ کے لیے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ ہم تمام تر سیریز جو کھیلے وہ جیتتے رہے، او ڈی آئی ہو، T20 ہو۔ اس کے بعد ہم نے ایمرجنگ جو دیکھا، ہم نے رائزنگ سٹارز ایشیا کپ وہ پاکستان نے اپنے نام کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہانگ کانگ سکسز کا ٹورنامنٹ ہم نے جیتا۔ تو آئی تھنک کرکٹ کے لیے پاکستان از ایٹ دا ہائیسٹ لیول رائٹ ناؤ۔ آئی ہوپ کہ ہم اس تسلسل کو اگلے سال بھی برقرار رکھ پائیں، کیونکہ اگلے سال جو ٹورنامنٹ ہے وہ سب سے ضروری ہے ان ساروں میں، تو وہاں جب یہ بات ہوگی تو پھر زیادہ مزہ آئے گا اس بات کو کرنے میں۔ تو اس بارے میں بھی ضرور آپ کو بتانا تھا۔ پھر قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کی بات کریں گے، فائنل کی بات کریں گے۔ کراچی کا مقابلہ دفاعی چیمپئن سیالکوٹ سے ضرور ہے، لیکن بڑا ہی زبردست میچ ہو رہا ہے، اور آج بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہوا جب حسن علی جو تھے وہ شان مسعود کو ٹونٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اتنے مزے کی جو ان کی آپس کی رائیولری سی چل رہی تھی، اور شان بہت اچھا کھیل رہے تھے اس وقت، تو آئی تھنک وہ بڑی مزیدار تھی، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ حرکتیں کر رہے تھے حسن علی اپنے رن اپ پہ۔ کبھی وہ شعیب اختر کو امیٹیٹ کرتے تھے، کبھی وہ ویسے ٹونٹ کرتے تھے، تو بڑی مزیدار کچھ چیزیں تھیں، ان کے بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے انڈر-17 چیمپئن شپ کوالیفائر جو ہیں قومی فٹ بال ٹیم نے گوام کے خلاف تاریخی فتح جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ بڑا زبردست کراؤڈ تھا، وہ سرپرائز کہ پاکستانی کمیونٹی بہت پہنچی ہے، تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید محمد اویس، ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب معیز شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے معیز شاہ صاحب آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے آج کے خاص مہمان، چیس کے چیمپئن جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اجیت کمار۔ اجیت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں اجیت آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں آپ میں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں اجیت۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو چیس کا کھیل ہے یہ اتنا ٹیکنیکل ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو کیسے ماسٹر کیا اور کب سے یہ آپ کی محبت چیس کے ساتھ شروع ہو گئی؟ سر وین آئی واز 11 ایئرز اولڈ آئی واز پارشلی بلائنڈ۔ میں ایک ریٹینائٹس پگمنٹوسا نام کی بیماری سے سفر کر رہا تھا بائی برتھ۔ تو اس بیماری میں جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے آپ کی ویژن جاتی رہتی ہے، سو آئی واز پارشلی بلائنڈ۔ میرے گھر میں میرے نانا اور ماما کھیلا کرتے تھے چیس، تو میں بالکل ان کے بورڈ کو چپک کے دیکھ کے سیکھتا تھا کہ یہ مووز کیسے کرتے ہیں، نام کیا ہے، چیس بورڈ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ چیس میں نے وہاں سے سیکھی۔ پھر آپس میں ہم تین بھائی آپس میں گھر میں ہی کھیلا کرتے تھے، ہلکی پھلکی پریکٹس کرتے تھے۔
تو اس کے بعد جب زندگی میں اندھیرا آتا گیا, میری ویژن جاتی رہی, زندگی میں کچھ کرنے لائق تھا نہیں. 2018-19 میں مجھے بلائنڈ کمیونٹی کا پتہ چلا سمہاؤ, اینڈ اس کے بعد وہاں پہ پتہ چلا کہ بلائنڈ اسپورٹس بھی ہے. اسپورٹس مین بننے کا مجھے بچپن سے شوق تھا, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ود بلائنڈنیس کیسے اسپورٹس مین بنوں. پھر مجھے بلائنڈ چیس کا پتہ چلا. بلائنڈ چیس کا جب پتہ چلا سو میں بڑا کیوریوسٹی میں تھا کہ یہ بلائنڈ کیسے کھیلتا ہے, یہ تو آنکھ والی گیم ہے. لیکن جب ریسرچ وغیرہ کی تو پتہ چلا کہ بلائنڈ کین آلسو پلے چیس لائک اے نارمل پرسن. تو میں اس کارواں کے پیچھے لگ گیا اینڈ میں نے ریسرچ کرنا اسٹارٹ کی. میں نے رولز وغیرہ سیکھے, پروفیشنل چیس, کافی انٹرنیشنل لوگوں نے میری مدد کی. کرتے 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 یہ کارواں بڑھتا چلا گیا. اینڈ رائٹ ناؤ ایم ورکنگ ایز اے سیکرٹری چیس ان پاکستان بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چیس کھیلتا بھی ہوں. ونڈرفل. اچھا, تو یہ جب آپ عہدیدار بن جاتے ہیں تو ذمہ داری تھوڑی سی اور بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا گیم کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کر دیجیے گا, کیونکہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا ٹریڈیشنل فارم, بیکاز آبویسلی ہم ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے چیس کی بات کریں. سر ویژولی امپیئرڈ اور نارمل چیس میں نا فرق کوئی نہیں ہے, فرق صرف چیس بورڈ کا ہے. یہ چیس بورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسکوائرز ہوتے ہیں اس میں نا ہولز دیے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ جو پیسز ہوتی ہیں پیسز کے نیچے ایک بیس دیا گیا ہوتا ہے. اس بیس کو ان ہولز میں فکس کیا جاتا ہے. اچھا, وائٹ اور بلیک پیسز کا ایسے ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پیسز کو ٹچ کرتا ہے نا تو بلیک کا جو ہیڈ ہے نا پیس کا, وہاں پہ ایک ڈوٹ دیا گیا جاتا ہے, جس وجہ سے اس چیس بورڈ کو نا بریل چیس بورڈ کہا جاتا ہے. بالکل. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل روٹین میں آپ کے لیے بریل کوڈز یوز ہوتے ہیں, تو یہ بیسکلی ویسے ہی چل رہا ہے. آئی انڈرسٹینڈ. آپ کمپیریٹیو سائڈ کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ جب آپ شوق کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے, بٹ آپ تو سلور میڈلسٹ بھی بن گئے. تو وہ جب آپ پھر کمپٹیشن دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یار ہاں میرے سے بہتر پلیئر بھی ہیں, میرے جتنے اچھے بھی ہیں, تو پھر اس ٹائم سائیکولوجیکلی کیا مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایک چیس پلیئر کے, کیونکہ آئی تھنک سب سے زیادہ فوکسڈ اگر کوئی اسپورٹس مین ہے تو وہ چیس پلیئر ہی ہے. سر اس کے پیچھے کی وجہ یہ نا, کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ چیس از اے جمنیزیم آف مائنڈ. تو چیس پلیئر, اور میں کبھی یہ فیل نہیں کرتا کہ بھائی مجھ سے آگے کوئی آ جائے, نہیں ایگو ہرٹ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پلیئر نکلیں. ابھی ہم ایبٹ آباد گئے ٹریننگ کیمپ کرنے, اس سے بعد ابھی 2 دن پہلے ہم آزاد کشمیر تھے. تقریباً کوئی 60 چیس کے پلیئرز میل فیمیل اینڈ جونیئر کیٹیگری کے بچے ہمیں ملے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں کو ایشین بلائنڈ چیس چیمپئن شپ 2026 کی بھی ہوسٹنگ مل گئی ہے پاکستان میں, جو ہم کراچی میں 2026 اکتوبر میں چیمپئن شپ آرگنائز کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لیے ماشاء اللہ. آئی تھنک ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی اسپورٹ کو آگے کر دیتا ہے, لیکن جتنے ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں اجیت, اور اس میں ہمیں جونیئرز بھی مل رہے ہیں اور اتنا وسیع نمبر ہے ان پلیئرز کا. تو ایڈمنسٹریٹر نہ ہو, کیونکہ اب آپ پارٹ اینڈ پارسل ہیں فیڈریشن کی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ایسے اقدامات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اٹھانے ہوں گے اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کو اٹھانے ہوں گے کہ ہم اپنے اس کھیل کو یا اس سے جڑے جو اور کھیل ہیں ان کو مزید بہتر کر سکیں؟ سر اس کے لیے نا سب سے پہلے اویئرنیس پروگرام آپ کو کرنے پڑیں گے. دیکھیں میں نے چیس سیکھی وین آئی واز 11 ایئرز اولڈ, 2007 کی بات ہے. اس کے بعد دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بلائنڈ ہو کے بھی چیس کھیل سکتا ہوں. تو یہ جو لیک آف اویئرنیس ہے, ہمیں اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے, ٹریننگز کروانی چاہیے. اب ایبٹ آباد اور یہ آزاد کشمیر جو ہم گئے, آج سے پہلے وہاں تک فیڈریشن پہنچی ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, کافی ساری اور پرابلمز ہیں. لیکن اس مرتبہ اس گیم میں نا زیادہ ایکسپینس نہیں ہے. آپ کو ایک ہال چاہیے, 8-10 کرسیاں چاہیے, ٹیبل چاہیے, چیس بورڈ چاہیے, آپ بیٹھ جائیں, آپ ٹریننگ کروائیں, آپ لوگوں کا انٹرسٹ دیکھیں. ہمارے ایک ابھی جو آزاد کشمیر میں ٹریننگ کروائی ہے وہ ماشاءاللہ نیشنل چیس ماسٹرز تھے, انہوں نے وہاں پہ ٹریننگ کروائی. میں بھی اس ٹریننگ میں بیٹھ گیا کہ بھائی مجھے بھی سیکھنی ہے چیس. سیکھنے کی تو خیر کوئی لمٹ نہیں ہوتی, تو آپ نے کہا ہوگا میں اور اپنے سکلز امپروو کر لیتا ہوں. لیکن وہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں جب وہ آپ سے ملتے ہیں اور اتنا بڑا پلیٹ فارم ان کو ملتا ہے؟ سر پلیٹ فارم یہی ہے کہ لوگوں کے پاس ہے نا کرنے لائق کچھ ہے نہیں. ڈسیبلٹی ہے نا, ڈسیبلٹی انسان کو بڑا اندر سے پریشان کرتی ہے. وہ پریشان صرف اس لیے نہیں کرتی کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, اس لیے بھی کرتی ہے کہ لائف میں فن تو چاہیے نا. اب فن لوگوں کو ملتا نہیں ہے. اب جب ہم وہاں تک پہنچتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی نئی چیز آئی ہے, تو لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ٹریول کریں, گھومیں, گرین شرٹ پہنیں, پاکستان کا نام روشن کریں. تو وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے, اس ایکسائٹمنٹ میں پھر بچے فوکس بھی رہتے ہیں اور توجہ بھی دیتے ہیں یہ چیز سیکھنے کی. بالکل ایسے ہی ہے, اور آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایمینوئل آسکار نے کہا تھا کہ اف یو سی اے گڈ موو ان چیس تو لک فار اے بیٹر ون. تو آئی تھنک آپ اسٹرائیو کرتے ہی رہتے ہیں کہ میں بہتر سے بہتر ہوں. لیکن اجیت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے نہ صرف آئی تھنک
اتنی بڑی آپ انسپریشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایڈمنسٹریشن کی بھی بات کی اور جو ٹورنامنٹ آپ لے کر آ رہے ہیں, میرے خیال سے بہت سارا فائدہ اس سے ہمارے چیس پلیئرس کو ہونے لگا ہے. تو آپ کو ایک بار پھر ہماری طرف سے بہت مبارکباد ہو. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے اجیت کمار, آپ نے ان کی کہانی ضرور سنی, اور آئی تھنک ایک سپر سٹار ہیں اجیت, چاہے وہ چیس کھیلنا ہو یا اب اس کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہوں. آئی ڈیفینیٹلی بلیو کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہم پاکستان میں جو اسپورٹس ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, یا پاکستانیز کی جو ایک ڈرائیو ہوتی ہے, ایک جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستانیز جو ہیں وہ آر سیکنڈ ٹو نن, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اجیت جیسے لوگ یہ قلم دان سنبھالے ہوئے ہیں. تو مزید آئی تھنک سپورٹ کی ضرورت ضرور ہے. جتنے بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے کین آف کورس کنٹریبیوٹ. اب بات کریں گے ٹینس کی, اور جب ٹینس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایک سپر سٹار نے کمپیریٹیو ٹینس کو ضرور خیر آباد کہہ دیا, بٹ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ میرا کوٹ ہے کہ یو کین ٹیک دا پرسن آؤٹ آف ٹینس بٹ یو کین نیور ٹیک دا ٹینس آؤٹ آف دیٹ پرسن. سو آئی تھنک وہ منترا سیم ہی رہے گا. انہوں نے کوٹ کو خیر آباد ضرور کہا ہوگا ایز اے کمپیریٹیو ٹینس پلیئر, لیکن ان کی ایڈمنسٹریٹو جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ جاری ہیں, اور اس کا سب سے بڑا جو صحرا سجا ہے وہ یہ ہے کہ اے ٹی پی چیلنجر کپ پاکستان میں آ گیا. تو میرے خیال سے ایک شاندار موقع تھا ان کے لیے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کا, اینڈ ایٹ اے گرینڈ لیول ایز ویل. جتنے اے ٹی پی ایونٹس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان کے لیے, ڈفرینٹ وہ انعامات بھی جیتے, ڈفرینٹ پوزیشنز جب ہم بات کرتے ہیں, آئی تھنک یہ ایک اور زبردست چیز تھی پاکستان کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ان سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سپر سٹار صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اسام الحق قریشی. السلام علیکم اسام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بردر السلام علیکم, ہوپ یو ڈوئنگ مور دین ویل, اینڈ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سے اس شو کے توسط سے اردو میں بات کر رہا ہوں. میں نارملی وی آلویز اسپیکنگ ان انگلش, سو بالکل ویری گڈ ٹو بی آن یور شو. اینڈ بیفور وی اسٹارٹ, میں تہہ دل سے پی ٹی وی اسپورٹس کا بہت بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے پوری زندگی میرا کیریئر جو ہے پاکستانی قوم تک پہنچایا ہے. And I don't think I would have been Isam Ullah Qureshi, the tennis player یا tennis star اگر آپ کہیں, without your support and contribution, اور جو ساری آپ لوگوں نے میری achievements on the court, off the court جو highlight کرتے رہے ہیں for the past 30 years. And especially جس طرح پی ٹی وی اسپورٹس نے یہ پاکستان اے ٹی پی چیلنجر کو جس طرح سپورٹ کیا ہے, پروموٹ کیا ہے, میچز لائیو دکھائے ہیں, سیمی فائنلز, میرا آخری میچ بھی میرے پروفیشنل کیریئر کا فائنلز دکھایا آپ لوگوں نے. تو سپر تھینکفل ٹو آل آف یو اینڈ آل دا پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا ایز ویل. ویسے اسام بھائی سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو ہم ہیپی ریٹائرمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ریٹائرمنٹ زندگی اور ہماری ریٹائرمنٹ زندگی میں بڑا فرق ہے. اب آپ تو ریٹائر ہوتے ہی یو ہیو ایون مور دا ورک ایز این ایڈمنسٹریٹر, تو وہ آپ کے لیے اتنا میرے خیال سے اس طرح کی ریٹائرمنٹ لائف نہیں ہے ویئر اے پلیئر پرابیبلی سیز دیم سیلوز کہ اب میں ریلیکس کروں گا. آئی تھنک آپ نے تو پورا ایک ویژن اور روڈ میپ پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار. بیک ان دا آفس, کل ہمارا فائنلز ہوا ہے, آئی مین اسٹل ان اسلام آباد. ابھی ہمارے جو بچے جنہوں نے پہلی دفعہ ہسٹری میں الحمدللہ 3 لڑکے ہیں, دے ول بی پارٹیسپیٹنگ ان دا اورنج بال ان نیکسٹ ویک ان امیریکا. تو ان کی ساری ٹکٹنگ اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی تیاری کر رہے ہیں ہم. اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ویزاز لگ گئے ہیں. شایان آفریدی, راشد علی بچانی ول بی پارٹیسپیٹنگ اینڈ ریپرزینٹنگ پاکستان اورنج بال کے اندر نیکسٹ ویک انڈر 12 کیٹیگری. میکائل علی بیگ ول بی representing Pakistan in under 16 category. تو super excited about it, and یہی ہے جی, آگے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, looking forward, and job is not done yet. یہ اے ٹی پی چیلنجر تو obviously اللہ کے فضل و کرم سے was a milestone پاکستان کی اسپورٹس کے لیے بھی, پاکستان ٹینس کے لیے بھی. اینڈ میرا جو ایک ہمیشہ سے خواب تھا, ایک طرح سے ڈریم تھی کہ اپنے ملک کے اندر اے ٹی پی ایونٹ کھیلوں, وہ اللہ کا کرم ہے. I was able to play and actually play with a Pakistani and made it to the finals also. تو جو ایک نئی لڑی جس کے بعد میں سارے بات کرتے تھے اسام کے بعد کون ہے, عقیل کے بعد کون ہے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی مزمل مرتضیٰ کی شکل میں نظر آ گیا ہے, مل گیا ہے. The guy has made his first finals in a first challenger ever. تو بس یہی ہے, اپنے بچوں کو انشاءاللہ آگے لے کے چلنا ہے جی. That's the goal, that's the vision, اور that's the responsibility also. اور جس کی وجہ سے میں فیڈریشن کے اندر بھی آیا ہوں کہ ایک سارا ایکو سسٹم چینج کیا جائے. اور آئی ایم شیور ان بچوں کو دیکھ کے, ان لڑکوں کو دیکھ کے پرفارمنگ سو ویل انٹرنیشنل سرکٹ کے اوپر, باقی پلیئرز بھی, باقی پیرنٹس بھی اور موٹیویٹ ہوں گے, انسپائر ہوں گے انشاءاللہ, اور ٹینس کو نہ پروموٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. بالکل اسام بھائی, تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں, لیکن کوئی ایک ایسا مومنٹ ہو آپ کے پورے کیریئر کا جو آپ کہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو چیریش دس فار ایور. یار بہت ٹف ہے, obviously personal چیزیں تھیں, ڈفرینٹ گول سے. فرسٹ ٹائم I qualified for Wimbledon was a big thing for me. پہلی دفعہ راجر فیڈرر کو ہرایا, وہ بہت بگ تھنگ تھی. لیکن my whole dream, a goal was not becoming world number one, was not about actually winning Grand Slams.
اگر آپ میرے سارے انٹرویوز بھی پچھلے 30 سال کے بھی دیکھ لو, مین ڈرائیو جو تھی, جو موٹیویشن انسپریشن تھی, واز ٹو بی ریکگنائزڈ ایز اے ٹینس پلیئر ان پاکستان. میری اسٹرگل ہمیشہ رہی یہ ہے, اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو مائی اون آئیڈینٹی, جو بھی چیز میں کر رہا ہوں. اینڈ اس میں ہمیشہ میں نے کوشش, اور انسپائر بھی انہیں لوگوں سے ہوا تھا, جہانگیر بھائی, شیر خان, عمران خان, وسیم اکرم, جاوید میاں, when it comes to cricket, حسن ستار, شواد احمد سینئر when it comes to hockey, ارشد ندیم ماشاء اللہ سے ناؤ اب ہوا ہے جیولن کے اندر, they all have their identity اسپورٹس کے اندر. تو میرا ہمیشہ ویژن اور گول یہی تھا کہ یار کسی طرح پاکستانی قوم کو پتہ لگے there is a tennis player playing at the international level, اور اس کا نام ہے سامول قریشی ہے. اینڈ وہ چیز مجھے فیل اس وقت ہوئی جب میں یو ایس اوپن کے بعد واپس آیا تھا. اس سے پہلے مجھے آئی ڈنٹ فیل دیٹ. تو ڈیفائننگ مومنٹ اگر اس حساب سے کیا جائے تو پروبلی وڈ بی یو ایس اوپن فائنلس, جو میں 2 کھیلا. فیل ویری پراؤڈ obviously ٹو ون, ٹو میک بیک ٹو بیک 2 فائنلز, مکس میں بھی مینز میں بھی. اور جس طرح کی پذیرائی ملی, جس طرح کا پیار ملا, رسپیکٹ ملا, ریکگنیشن ملی اپنے ملک کے اندر. باہر تو لوگ مجھے جانتے تھے کہ پاکستانی کھیل رہا ہے ایک ٹور کے اوپر, بٹ پاکستان کے اندر ایکچولی لوگ نہیں جانتے تھے اس صحیح طرح. ٹینس فریٹرنیٹی والے جانتے تھے, لیکن ان جنرل پبلک نہیں. اس سے پہلے راجر فیڈرر کو بھی ہرایا ہوا تھا, ومبلڈن کے لیے بھی کوالیفائی کیا ہوا تھا, بٹ وہ جو امپیکٹ میں آئی واز ہوپنگ کہ ہوگا وہ نہیں ہوا. لیکن 2010 یو ایس اوپن کے بعد آئی تھنک آئی وڈ ہیو ٹو سے وہ ٹاپ پہ ہے. اینڈ پرسنلی آرتھر ایش ہیومینیٹیرین ایوارڈ جیتنا 2 دفعہ, پوری ٹینس کمیونٹی کے اندر صرف 4 لوگ ہیں جن کو یہ 2 دفعہ ملا ہے. اس میں اسٹیفن ایڈبرگ ہیں, راجر فیڈرر ہیں, سر اینڈی مرے ہیں, اور میرا نام ہونا ان کے ساتھ. نیلسن منڈیلا بھی ہیں جن کو ملا ہوا یہ ایوارڈ. تو وہ سارے پرسنل میرے خیال سے اچیومنٹس ہیں, بہت آئی فیل ویری پراؤڈ آف دیٹ. لیکن یہ یو ایس اوپن والا مسٹ بی دا ڈیفائننگ مومنٹ میرے خیال سے, جس کے لیے میں کھیل رہا تھا ٹینس فار پاسٹ 15-16 ایئرس. بٹ ڈیفینیٹلی اسام بھائی, ہم ذرا پاکستانی جو ہیں تھوڑی جذباتی قوم ہے, تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھیلوں میں ہم فوراً ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ریگارڈلیس کہ ہم یہ سوچیں کہ وہاں پر کتنا ہمارے پاس ریسورس رہا ہے یا کتنی کمپیریٹیو دنیا جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے. کرکٹ تو ضرور ڈومینیٹ کرتی ہے, لیکن مختلف سپورٹس میں بھی آئی ایم شیور آپ سے بھی لوگوں نے ہمیشہ یہ امید لگائی ہے کہ اسام ٹورنامنٹ میں جو ہی حصہ لے رہے ہیں وہ ٹورنامنٹ جیت جائیں گے. اوبیسلی تھوڑا سا ہمیں بیلنس اپروچ بھی رکھنی چاہیے, بٹ جیسا کہ میں نے کہا وی آر این ایموشنل نیشن. تو کبھی ایز اے پلیئر آپ کو یہ فیل ہوا, یا آنے والی جو جنریشن ہے ان کے پلیئرس کے لیے وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ کہ اس پریشر کو کیسے بیلنس کرنا ہے؟ وہ has been very tough. میری بھی جرنی بڑی لمبی, you know, میرا مین تھنگ جس میں بہت بلیو کرتا رہا ہوں was کہ never to give up on your goals and dreams. I really believe that, اور especially 2010 کے بعد تو اس پہ اور بھی ہو گیا کہ جو اگر آپ کے اندر اپنی سیلف بلیف ہے اور کانفیڈنس ہے اور اللہ کے اندر بھروسہ ہے تو you can achieve anything in life. میں بھی سمجھتا ہوں being a nation also as an individual as well. کرکٹ چیمپئنز بن چکے ہیں, ہاکی چیمپئنز, اسکواش چیمپئنز, جیولن تھروئرز. میری بھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی ٹینس میں بھی اگر راجر فیڈرر اور نڈال اور اینڈی مرے تو ان کو ہرا سکتا ہوں. سو وی آر ایبل آف اچیونگ اینی تھنگ ان لائف. دے آر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس. ہارڈ ورک obviously is very important, اور ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. جسٹ بی آنیسٹ ود یور پروفیشن, آپ جو مرضی کر رہے ہو, نتھنگ ٹو ڈو ود اسپورٹس. آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, جو بھی چیز کر رہے ہیں آنیسٹی کے ساتھ کریں, 100% دیں اپنا, اور اللہ اس کا اجر دیتا ہے آپ کو. اینڈ جو نیو کمرز ہیں, جو کھیلنا چاہتے ہیں, جو کھیل رہے ہیں ابھی بھی, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ لگے رہیں آپ, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے عزت دے گا. اینڈ دیٹس واٹ آئی ریئلی بلیو ان. اینڈ انہیں بچوں کو بھی میں زیادہ سپورٹ کر رہا ہوں, پروموٹ بھی کر رہا ہوں, جن کو آئی فیل کہ دے آر ان دا رائٹ ڈائریکشن, ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ آلسو. اینڈ اس پاتھ پہ چل رہے ہیں, ایک روڈ میپ دے رہا ہوں میں ان کو, ایک پاتھ پہ دے رہا ہوں, اور اللہ بس سب کو, ان کو بھی زندگی صحت دے, اور مجھے بھی ہمت حوصلہ دے کہ ان بچوں کو گرینڈ سلیم پلیئر بنا سکیں, مجھ سے بہتر پلیئر بن سکیں. میرا گول تو صرف یہی ہے جی, اور اسی لیے ان کو میں وہ ساری چیزیں پرووائڈ بھی کر رہا ہوں, سپورٹ بھی کر رہا ہوں, جو مجھے میرے اپنے کریئر میں نہیں ملی تھی when I was young and growing up and playing abroad on my own. So that's the goal, that's the aim, and inshallah I'm sure it's going to help Pakistan tennis also and players as well. ڈیفینیٹلی. اسام بھائی, پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ ہمارے جو نیکسٹ جنریشن آف ٹینس پلیئرز ہیں وہ ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں, بٹ کیونکہ اب ہم نے ATP چیلنجر کپ کی جو ایک گلیمر ایک ایلیمنٹ تھی وہ ضرور دیکھ لی ہے, تو پیپل آر ویری ایکسائٹیڈ ناؤ, اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب اگلا ایسا ٹورنامنٹ پاکستان میں کب ہوگا, واٹس نیکسٹ فار پاکستان ٹینس. آئی نو آپ کے پلانز بھی ہیں, چاہے وہ سینٹر آف ایکسلنس ہو یا انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہو, لیکن جو ایک تسلسل برقرار رکھنا ہے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کا, اس روڈ میپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. برو ٹوٹلی اگری, کنسسٹنٹی ویری امپورٹنٹ. اور صرف یہ ون آف ٹورنامنٹ نہیں ہے, میرا پلان تو یہی ہے کہ اگلے سال بھی کرائیں, 1 نہیں 2 کرائیں, برنگ ITF فیوچرز انٹو پاکستان ایز ویل.
اینڈ آئی ایکچولی وانٹ اے پراپر پورا ایک انٹرنیشنل کیلنڈر بنے ہمیں. ATP چیلنجر کی وجہ سے اب ہمیں ITF فیوچرز ملنا بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ اٹ ول گونا اوپن لاٹ آف ڈورز فار آور پروفیشنل پلیئرس کے لیے بھی. دے کین ارن ان ڈالرز, دے کین میک ATP پوائنٹس ٹو گو ابراڈ اینڈ پلے مین ڈرا فیوچرز کے اندر بھی, چیلنجرز کے اندر بھی. ابھی مزمل مرتضیٰ نے ATP رینکنگز میں آگے میرے ساتھ ڈبلز فائنل بھی کھیلا ہے. یوسف خلیل نے he ended up making ATP points. سامر افتخار ended up making ATP points. تو میرے بعد عقیل کے بعد these are the 3 players in Pakistan history جن کے ATP rankings ہیں. And I feel very proud to have some part and some role in helping them get these points. اور اگلے سال they can play a lot of futures. اور پاکستان کے اندر بھی کراؤں گا تاکہ ان سے نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی فیوچرز کھیلیں اینڈ ATP points بنائیں. اور ایک جو ان کی mentality ہے, I want to change that, کہ نیشنل سرکٹ سے نکلیں, start thinking big, start dreaming big, and they have the abilities, they have the talent, اور ان کو بس سپورٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے. اینڈ انشاءاللہ اس طرح کے ٹورنامنٹس ہوتے رہیں گے. اینڈ پورا پلان ہے اگلے سال بھی انشاءاللہ, اگر ایک نہیں تو ہوپ فلی 2 چیلنجرز کرانے کا اللہ کرے, I'll be able to do that. لیکن انشاءاللہ ایک تو ضرور کرائیں گے, اور ساتھ we'll have some futures as well. جونیئر ٹورنامنٹس ہمیں 7 مل گئے ہیں to have a proper international calendar, اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ٹورنامنٹس بھی ہوتے رہیں. اینڈ سال کے اینڈ میں پلان ہے میرا اگلے سال پہ انشاءاللہ اسٹارٹ ٹینس لیگ ایز ویل, ٹو ہیلپ آور پلیئرز آلسو اینڈ ٹو برنگ مور انٹرنیشنل پلیئرز فرام ابراڈ. اینڈ ایک پورا جو تسلسل ہے پورا پاکستان ٹینس کا, اس کو چینج کریں اور انٹرنیشنل ٹینس زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں, اینڈ وی آر ویری مچ ہوپ فل ایز ویل انڈر یور ایبل لیڈرشپ. جسٹ اے کوئک کویسچن آن اے لائٹر سائڈ, آپ نے بہت سارے ڈبلز پارٹنرز کے ساتھ کھیلا ہے, اس میں سب سے وٹیسٹ کون رہا ہے, اینڈ ہو از ون جس کو آپ نے دیکھا کہ از اے ویری سیریس کیمپینر؟ دیکھیں ساتھ میں اتنے پارٹنرز کے ساتھ میں رہا ہوں, اٹس ناٹ ایون نارمل. آئی یوزڈ ٹو بی اونلی پاکستانی پلیئر. میرا ہمیشہ ڈریم تھی اور گول ہی تھا کہ سم ہاؤ کہ پاکستانی کے ساتھ بھی میں کبھی کھیلوں, اینڈ دیٹ ڈریم کیم ٹرو ہیئر لاسٹ ویک ان پاکستان. اینڈ سب ماشاءاللہ سے آئی وون سو مینی ڈبل ٹائٹلز ان مائی کیریئر, اینڈ سارے پارٹنرز کو obviously I regard them, I respect them, and for putting up with me throughout my career as well. different personalities تھیں, different لوگوں کی I think habits ہوتی ہیں, and I think that's what made me a better player also, a better person as well, to gel with everyone. اس طرح نیم آؤٹ کرنا تو ٹف ہے. سب سے زیادہ جو میں کھیلا ہوں روہن بوپانا کے ساتھ کھیلا ہوں obviously, اینڈ سب سے زیادہ جو کریئر ہائی بھی میں نے جو فیس کیا اس کے ساتھ ہی کیا ہے. اینڈ we were both very serious about our profession. اگر بہت زیادہ سیریس لینا چاہیں تو پرابلی وہ جولین روجیر تھے جن کے ساتھ میں 2 سال کھیلا ہوں. ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز ڈائٹ, ویری پرٹیکولر اباؤٹ ہز ٹریننگ, اینڈ وہ کافی وچ واز گڈ آلسو فار می, لرنڈ اے لاٹ فرام ہیم. سو ویسے ہائی لائٹ کیا جائے تو آئی ووڈ ہیو ٹو سے وٹی بھی بوپانا سے زیادہ, کیونکہ we were very close. We spent like 5, 6, 7 years on the tour together. تو وہ friendship اور وہ جو ہے نا اس میں he had the liberty to probably joke around with me even more than other partners I played with. Well, definitely, but I think it's just been a stellar career, اور بہت ہم نے انجوائے بھی کیا ہے. ہم I think we felt as a part of your career as well. تو آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں and they're still ongoing پاکستان ٹینس کے لیے, I think it will be a cliche, but میں پھر سے کہوں گا آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے جو کوچز, آپ کا سپورٹ سسٹم رہا, ان سب کو آپ کے زبردست کریئر پہ بہت مبارکباد ہو, اور پاکستانی قوم آپ کی تہہ دل سے مشکور ہے فار واٹ یو ہیو ڈن فار پاکستان. بہت شکریہ اسام بھائی فار جوائننگ اس. Thank you so much. Thank you each and every one of you for all the love and respect throughout the years. Thank you. Thank you very much. جی تو یہ تھے ہمارے سپر اسٹار ملک قریشی. ہمیں اب پینل میں جوائن کر رہے ہیں, مزید ہم نے کھیل مل کرنا ہے. ایکسپرٹ ہیں کرکٹ کے صابر حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صابر آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. کرکٹ پہ آپ سے ضرور شروعات کریں گے, لیکن پہلے میں موئی شاہ صاحب سے کہوں گا ذرا اس کو سم اپ ضرور کیجیے. موئی شاہ صاحب, آپ نے اس کریئر کو بڑا انفنٹ سٹیجز سے فالو کیا, آپ ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطوں میں رہے, جن لوگوں کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اس میں آپ کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے. اس پورے کریئر کو کیسے سم اپ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, آئی ہیو پریویلیج ٹو کور اسام الحق گرینڈ سلیمس. میں نے 2 دفعہ ان کے US اوپن جا کے خود کور کیا ان کے ساتھ, اور یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کا کوئی فلیگ لے کے ایسے بڑے گرینڈ سلیم میں اور اتنے بڑے ایونٹ میں جب کوئی پاکستان کا پلیئر نظر آتا ہے, تو وہ لیگیسی اور وہ ایک جو چیز ہے وہ کیری کی اسام الحق نے پاکستان کا نام روشن کیا. اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیں جب آپ اتنے بڑے ایونٹ میں, گرینڈ سلیم کی بات کر رہا ہوں, وہ ومبلڈن ہو, US اوپن ہو, آسٹریلین اوپن ہو, فرینچ اوپن ہو, جب پاکستان کا جھنڈا وہاں نظر آتا ہے
پوری ورلڈ کی ٹینس فریٹرنیٹی وہاں آئی ہوتی ہے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کا جو ملک کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, نتھنگ لائک اٹ. آپ کی ملک کا اتنا زیادہ وہاں رسپیکٹ اور عزت ہوتی ہے. پھر اسام کی جس طرح عادت ہے, پھر ان کا جس طرح لوگوں سے طور طریقہ مطلب ہے, جس طرح ان کی فرینڈشپ ہے سارے انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ, تو انہوں نے بہت رسپیکٹ کمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے, ایز ایڈمنسٹریٹر بھی ان کو عزت دے. لیکن انہوں نے, میں یقین کریں میں اس وقت سے ان کو فالو کر رہا ہوں جب یہ 12 سال کا ٹینس میں یہ تھوڑا سا لیٹ آئے ٹینس میں. مطلب عام آپ کی ایج جو ہوتی ہے وہ 7 اور 8 ایئر میں آپ کو ٹینس شروع کر دینی چاہیے, لیکن انہوں نے 12 ایئر میں ٹینس شروع کی, لیکن بہت جلدی اپنا نام کمایا. دین ہی بیکیم ورلڈ نمبر 5 جونیئر پلیئر. اور اکثر جو انٹرنیشنل ٹینس کے میگزین ہیں ان میں ان کے پہ آرٹیکل آتا تھا کہ اس سے اچھا اس عمر میں پلیئر ہم نے نہیں دیکھا, اور یہ بہت آگے جائے گا. اور یہ بھی آگے دیکھیں, ورلڈ نمبر 10 ودن 10 رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو ریٹین کرنا, اس کو کیری کرنا, اس کو پھر ایک گرینڈ سلیم سے لے کے دوسرے گرینڈ سلیم تک لے کے جانا. اسپیشلی ایسے ملک کے لیے جہاں ٹینس ہے ہی نہیں, کوئی اپوننٹ ہی نہیں. مطلب آپ کبھی ملک میں آ جائیں تو عقیل سے آپ کھیل سکتے ہیں, لیکن کوئی اور ایسا اپوننٹ ہی نہیں ہے, اور کوئی ایسا سٹیج ہی نہیں ہے جہاں آپ کو روزانہ ایک نیا کمپٹیشن ملے, اچھے سے اچھا پلیئر ملے. اس کے باوجود پورا جونیئر سرکٹ یہ کھیلے, سینئر سرکٹ کھیلے, سنگلز کھیلے, ڈبلز کھیلے, مکس ڈبلز کھیلے. بوپانا کے ساتھ 2010 میں US اوپن کا فائنل انہوں نے کھیلا, اور وہاں پہ بھی جو انہوں نے باتیں کی اور جو انہوں نے وہاں مجھے آج تک یاد ہے جس طرح اپنے ملک کا وہ ایک نام انہوں نے لیا اور ملک کا ایک لوگوں کو امیج دکھایا, تو میرا خیال ہے نتھنگ لائک اٹ. وہ چیز بھولنے والی نہیں ہوتی, یہ ہسٹری میکنگ ہوتی ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے ملک میں انہوں نے اب فیئر ویل کیا, اپنے ملک میں انہوں نے لاسٹ اپنا جو پروفیشنل ٹینس کیریئر ہے اس کی بات کر رہے ہیں. شاید کہ ڈیوس کپ دوبارہ کھیلیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کنٹری جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہو, ڈومیسٹک کھیل سکتے ہو. جس طرح آپ کے انٹرنیشنل کرکٹر جو انٹرنیشنل کرکٹ سے تو ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن ڈومیسٹک وغیرہ میں کھیلتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان کا بہت بیفٹنگ, کل ان کا فیئر ویل تھا پرسوں, اور بہت لوگوں نے ان کو مطلب ہے اسٹینڈنگ اویشن دی, اور بہت لوگوں نے سراہا. اتنی لوگ آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بڑا ایک اچھا ایٹماسفیئر بنا, اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں جی. بالکل ایسا جو پلیئر ہے, ایسا جو سٹار ہے, ایسا جو وہ ٹینس کا آئیکن پلیئر ہے جس نے ملک کا نام روشن کیا ہو, وہ جس طرح جتنی بھی آپ اس کو عزت دیں وہ ڈیزرو کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرے خیال سے یہ کیریئر جو ہے شاندار ضرور رہا ہے. معین شاہ صاحب, میں جلدی سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسام کا جب کیریئر کور کیا, امریکہ میں جا کے انہوں نے بہترین پرفارم کیا. عدیم جب جیولن میں گولڈ میڈل حاصل کر گئے, آپ وہاں پر موجود تھے, تو جب آپ ورلڈ کپ میں موجود تھے تو وہاں کیوں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ہم وہ ورلڈ کپ بھی جیت جاتے؟ ورلڈ کپ ضرور جیتنا چاہیے تھا جی. اور بات وہی ہے کہ جب ہم کتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری وہاں پہ نہیں تھی, ہم بالکل آل آف اے سڈن ہم امریکہ چلے گئے. وہاں کی پچز کا, وہاں کی ایٹماسفیئر کا, وہاں کی گراؤنڈز کا, وہاں کا ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں 200 سکور ہم کریں گے. اور میں اکثر سنتا تھا لوگوں سے, تو میں بھی پریشان ہوتا تھا کہ بھائی یہاں یہ امریکہ میں 200. لیکن جب ہم اس دن آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے نا کہ آپ کی سنی جاتی ہے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سن لیں. مجھے لگتا ہے وہ سن لی, کیونکہ جو سری لنکا کے ساتھ سیریز پلان کر لی ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے معین شاہ صاحب کی بات اور ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں. لیکن آئی تھنک آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان کے لیے جو پچھلے کچھ 1 سے 1.5 ماہ جو گزرا ہے وہ اتنا زبردست رہا ہے کہ کرکٹ از ایٹ اٹس پیک رائٹ ناؤ. صابر کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک اتنی تو ہم نے کرکٹ کبھی نہیں انجوائے کی جتنا ہم اب کر رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں آبویسلی ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ ہوم سیریز جیتتے ہیں پاکستان کافی عرصے سے, نہ کہ صرف ابھی چلیں T20 سیریز ہم نے جیتی, ODI سیریز جیتی, مگر اگر پچھلے 10 سال کی بات کریں 2015 2019 کے پہلے آپ زمبابوے کو ہراتے ہیں, پھر شری لنکا کو, اس کے بعد آسٹریلیا کو آپ نے 2022 میں ہرایا 2-1 سے, کافی عرصے بعد آپ ان کو ہوم کنڈیشنز میں ہرایا, ساؤتھ افریقہ کو آپ نے ہرایا, شری لنکا کو آپ نے ابھی ہرایا. تو دیکھیں یہ کافی اچھا سائن ہے جب آپ اپنی ہوم کنڈیشنز میں اس طریقے کی پرفارمنسز دیتے ہیں, خاص کر کے ینگسٹرز آپ کی اس طریقے کی پرفارم کرتے ہیں, تو وہ بچے جو ہیں دیکھنے والے وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. خاص کر کے بابر اعظم کا جس طریقے کا فیم آپ نے دیکھا, نہ کہ راول پنڈی میں, آپ نے فیصل آباد میں دیکھا, آپ نے لاہور میں دیکھا, شاہین شاہ افریدی کو دیکھے لوگوں نے چیئر اپ کیا کراؤڈز پہ جا کے. تو یہ آگے آنے والی ہماری جو کرکٹ ہے, جو کرکٹرز ہیں ان کے لیے کافی اچھے سائن ہیں, تاکہ آپ اپنے ہوم کنڈیشنز میں پرفارم کریں, وہاں پہ آپ کو لوگ دیکھنے آئیں, ینگسٹرز کے لیے کافی اچھا میسج آئے. تو ہاں, جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ورلڈ کپ T20 کے لیے 2026 میں جو ایک
सीरीज़ अरेंज की गई, अच्छा है काफ़ी पाकिस्तान। मगर देखा जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान खेलता आ रहा है, उनके माइंड में आई थिंक पिछले 7-8 महीने से यही है कि यार 150-60 की पिचेस ही मिलेंगी। चाहे आपने वेस्ट इंडीज़ में खेला, आप अभी यूएई में जीत के आए अफगानिस्तान से, उसके बाद आप ट्राई सीरीज़ वहाँ पे जीते, पाकिस्तान में भी जो आपकी जो पिचेस थी वो थोड़ी सी उस तरीके से 200-225 वाली पिचेस नहीं थी। मगर अच्छा है कि जो प्लेयर्स हैं उनको कंडीशंस का अडेप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने हमेशा जिक्र किया है ताकि पाकिस्तान की जो गेम अवेयरनेस है कम से कम वो आनी चाहिए, खास करके जो सीनियर प्लेयर्स हैं। हमने देखा है बड़े मौके पे रज़वान का आउट होना, बाबर का आउट होना, सलमान अली आगा का अपना थोड़ा सा फ़खर ज़मान का, खास करके ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आई थिंक बड़े इवेंट्स में एंकर रोल प्ले करना चाहिए, ना कि आप जो आखिर में जो आने वाले जो हसन नवाज हो गए, यंगस्टर्स हो गए, उन पे आप रिलाई ना करें। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की सईद मोहम्मद अवैस। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपका मौक़िफ़ जो है वो अब कप्तान सलमान अली आगा तक भी पहुँच, उनसे भी सवाल हो गया शादाब को लेके, तो उन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल वो वाइस कप्तान रहे हैं पाकिस्तान की टीम के, और वो आगे जो भी उन्होंने कहा वो हम सब ने सुना। लेकिन जितने अच्छे पिछले ये हम टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई गुंजाइश अगर है तो फिर अब पूरी कर दें, उसको क्या देर करनी है? यार वैसे मैं बड़ा कल हैरान था कि आप एक सीरीज जीते हुए हैं, ऑब्वियसली कप्तान उसी को आप पूछ रहे हैं जिसका काउंटर आपको पता है, लोग कह रहे हैं कि वो कप्तान आएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, देखें अगर आपके प्लान्स में अगर शादाब खान हैं, मुझे पता है मैन ऑफ द मैचेस भी उनके पास ज़्यादा हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, बिग बैश भी खेलने वो जा रहे हैं, सबकी नज़रें वहाँ पर ज़रूर होंगी। विकेट्स बेशक वो डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन स्टिल फिर भी आपकी नज़रें होती हैं कि बंदा एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस में कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि मैच फिटनेस, साइकोलॉजिकली फिटनेस इतने बड़े टूर्नामेंट की, क्योंकि आप बहुत लंबे गैप के बाद वापस आ रहे हो, अभी भी डोमेस्टिक के शायद 1 या 2 मैचेस ही वो खेले, उसके अलावा उन्होंने खेला नहीं है, इतना बड़ा सैम्पल साइज आपके पास है नहीं। फिर दूसरा मुझे सिर्फ इस चीज़ का होता है जो लड़के पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं कितने अरसे से, जिसमें चला मैं 4 स्पिनर्स की बात करता हूँ, आप कर लें इब्रार, वो परमानेंट हिस्सा है, उसके बाद आप उस्मान की भी बात कर लें, उसके बाद आप सुफियान मुकीम की बात कर लें, नवाज और इब्रार आपके ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, सबको पता है। इन दोनों में से अगर आप शादाब को डालते हैं, फिर इन दोनों में से एक बेचारे को बकरा बनना पड़ना है जिसको आप ज़िबा करेंगे, वो एक अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा सरा मीर ने मौक़िफ़ ज़रूर दिया था, उन्होंने कहा था कि मैच ही पीछे कितने रह गए हैं ना, तो कि आपने चेंज करना, तो अब तो मैचेस बढ़ गए आपके, तो अब तो मौका ठीक है आपके पास। देखिए मैचेस बढ़ गए, मैंने इसलिए कहा ना कि अगर आपने करना ही है तो फिर ले आए, आप इसको डिस्क्लोज करें, क्योंकि तो आप बता दें फिर कब आ रही हैं, मतलब आपसे हम और आसान सवाल पूछ रहे थे, बता दें कब आ रहे हैं। मेरे लिए मैं फिर आज कहता हूं कि जब तक उसकी मैच फिटनेस आप नहीं करते, फिटनेस टेस्ट उसने कितने दिए हैं मुझे पता है, इज अ मैच विनर, लेकिन उन लड़कों के साथ आप ज्यादती करोगे जो आप सर्कल में रहे हैं कितने। अच्छा, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, वैसे तो मोई शाह साहब के सामने बैठ के ये कहना कि मेरे पास सोर्स है, यकीन करें बड़ी खतरनाक बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मोई शाह साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई जस्ट अवैस को मुझे कहने के लिए कहना पड़ेगा कि मेरे जो छोटे मोटे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, वो नहीं वो ये बता रहे हैं कि वो फिट नहीं है कम्प्लीटली। अब मेरा सवाल ये है कि अगर वो फिट नहीं है तो ये 100% फिटनेस की रिपोर्ट कैसे आ गई फिर? हाय, मुश्किल सवाल मुझे मुश्किल तो आपसे मुश्किल पूछना है। देखो अभी मुश्किल टॉपिक आखिरी वाला भी है हमारा। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान टीम की अगर आप फिटनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो फिटनेस का ये तरीकाकार है, क्राइटेरिया अगर आप इंटरनेशनल लेवल्स पे जाते हो कि हर महीने आप, हर महीने तो नहीं मैं कहता कि एटलीस्ट आप हर 2 महीने के बाद फिटनेस का टेस्ट लेते हो प्लेयर्स का। अगर मैं वो काकुल जो फिटनेस टेस्ट आपने लिया था उसके बाद अगर अभी की फिटनेस टेस्ट की बात करूं, उसमें कितना बड़ा गैप आ चुका है, फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। आप नॉर्मल फिटनेस टेस्ट तो ले रहे हैं जिसमें हॉप एंड जंप वगैरह सारे कुछ हैं, फ्रॉग जंप भी है, लेकिन जो प्रॉपर फिटनेस टेस्ट है आपने नहीं लिया ज़्यादातर प्लेयर्स का। और शायद इसमें बहुत से प्लेयर्स जितनी रेगुलर क्रिकेट अभी खेली, आपने ट्राई नेशन भी खेला है, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका सीरीज खेली, अभी शायद स्ट्रगल करते हुए नजर भी आपको है, लेकिन हैट्स ऑफ है उस्मान खान, आज मैं देख रहा था अभी 77 में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं इस वक्त, अपना वो लग रहे हैं फिट, जैसे शाजी भी कह रहे थे कि उसने फिटनेस पे अपनी काम किया हुआ है। शादाब खान की बात करूं, इशू ही आपको याद होगा इनका कंकशन का सबसे बड़ा एक मसला रहा है, अनफॉर्चुनेट था वो, जब से टक्कर उनको लगी उसके बाद उस चीज को वो नहीं ओवरटेक कर सके, उनका वो इश्यूज रहते रहे हैं बीच में, तो वो बहुत बड़ा एक मसला होगा। बाकी आपने जो पाकिस्तान की बात की, देखें अच्छी बात है कि आप शुरुआत से देखो, आपने हांगकांग सिक्सर्स अपने नाम किया, आपने उसके बाद जाके एशिया कप जो एशिया अपने इमर्जिंग था उसमें इंडिया को आपने शिकस्त दी, और खास करके जिस तरीके से कप्तानी को देखो, इरफान खान न्याजी की बात करें, नए बॉलिंग यूनिट आपको नजर आया, बैट्समैन की बात करें, मास सदाकत के लिए पता है आपको लीग इस वक्त क्रिकेट खुल चुकी है नेपाल में, वो इस वक्त खेल रहे हैं, तो एक अच्छे आपके प्लेटफॉर्म जरूर हैं, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं फिर कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जो लट मैंने भी लगाई, बहुत से लोगों ने लगाई कि आपने वहां जाके स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट नहीं है। इंडिया में आप स्ट्राइक रेट कर सकते हो, श्रीलंका के अंदर आपने उन विकेट्स को अडॉप्ट करके खेलना है,
آسانی ہوگا آپ کے اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بیٹرز کے اسٹرائک ریٹ تو شاید ہم نہ ڈسکس کریں ورلڈ کپ کے لیے, لیکن بولرز کے اسٹرائک ریٹ کو لازمی ڈسکس کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب میں یہ شاداب والا ایلیمنٹ جب ڈسکس کر رہا تھا ابھی, تو موئی شاہ صاحب ایک بڑی عجیب سی ہنسی دے رہے تھے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں چیکی اسمائل. تو سر آپ کی چیکی اسمائل بتا رہی تھی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو خبر ہے فٹنس کو لے کر. دیکھیں میرا خیال ہے شاداب جب پی ایس ایل شروع ہوگا تو فٹ ہو جائیں گے, اور پی ایس ایل ہو بھی جلدی رہا ہے, وہ بھی جلدی رہا, اور میرا خیال ہے وہ اپریل وغیرہ یا مارچ کے اینڈ میں شروع ہو جانا ہے. مشکل لگتا ہے, دیکھیں ایسے پلیئر کو کبھی نہیں آپ ٹیم میں ڈال سکتے ہو کہ جو بالکل ہی آؤٹ آف ٹچ ہو, بالکل ہی کہیں کمپیٹیٹو کرکٹ میں نظر ہی نہ آئے, آل آف اے سڈن آپ ورلڈ کپ میں لے کے جاؤ. نہیں, یہ نہیں ہوتا, یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا. وہ اگر ان کو فٹ ہونا تھا یا ان کو فٹ اتنے تھے, وہ ان کو ٹرائی سیریز کھیلنی چاہیے تھی. فٹ اتنے تھے تو اس سے پہلے کوئی سیریز تھی وہ نہیں, کھیلنی لیکن چاہیے سر تھی. کسی ملک میں تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ریٹائرمنٹ سے پلیئر واپس لا کے ورلڈ کپ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی تو 3 میں انٹرسٹنگ چیزیں آپ سے شیئر کروں, آپ کے آڈینس دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس دفعہ تھوڑا سا آئی سی سی نے تھوڑا چینج کیا ہے سارا جو ٹیم کو آپ فائنل کرتے ہو, ڈیڈ لائن جو ہے آپ 15 پلیئر دیتے ہو کہ کب تک دینے ہیں, کب تک آپ چینج کر سکتے ہو. یہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب 1 مہینہ پہلے آپ نے 15 پلیئرز کے نام دینے ہیں. کہ 7 فروری کو شروع ہو رہا ہے تو 7 جنوری تک آپ نے 15 کے نام فائنل آپ نے دینا ہے. لیکن اس کے بعد 15 دن کے اندر کہ سے اراؤنڈ میرا حال 23 جنوری آتا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, 23 جنوری تک آپ اس میں کوئی چینج کر سکتے ہو. ان 15 میں بھی آپ چاہو تو 1-2 آپ چینج کر سکتے ہو, نام کو شفل کر سکتے ہو. لیکن 23 کے بعد لاک ہو جائے گا. پھر اگر آپ کوئی فرض کریں 23 کے بعد کوئی انجری ہو جاتی ہے تو وہ پھر سیدھا آئی سی سی کمیٹی کے پاس جائے گا. وہ کمیٹی اگر یہ فیل کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ جینوئن کیس ہے تو وہ رکھے گی, ورنہ وہ انکار کر دے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے 3 مہینے والا چکر تھا, اس سے پہلے اور سسٹم ہوتا تھا, وہ اس دفعہ چینج ہو گیا ہے. تو پاکستان کے پاس ابھی یہ سمجھیں کہ 2 مہینے ہیں, مطلب 2 مہینے تو نہیں سمجھیں آپ, 1.5 ماہ تقریباً ہے. 1.5 ماہ میں آپ اپنے آپ کو مطلب ہے کوئی ایسا پلیئر لا کے, اور اس دن میں خود ہی 1-2 کوسچن کیے میں نے سلمان علی آغا پہ پریس کانفرنس میں, تو ان کا مجھے تھوڑا سا جب ایمرجنگ کی بات ہوئی تو وہ ایمرجنگ سے تو بالکل ہی ہو گئے. انہوں نے کہا جی پھر ہم نکل جائیں گے, وہ آ جائیں. تو انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو وہ میرے لیے بڑا حیران کن ان کا جواب تھا کہ جی اب ان کو کدھر لے کے جائیں جو ہمارے ساتھ. حالانکہ ایسے موقع پہ کہنا چاہیے کہ میں تو خوش ہوں کہ پاکستان کی آنے والے کرکٹر جو ہیں وہ بہترین ہیں. یہ ذرا سا مجھے عجیب سا لگا. لیکن دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور جس طرح انہوں نے کہا بھی وہاں پہ میڈیا ٹاک میں کہ ہمارے ذہن میں ہے خاکہ کہ کیا ہماری ٹیم ہوگی. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سرپرائز ہوگا, مجھے نہیں لگتا کوئی سرپرائز ہوگا. یہی آپ کے اگر سپن ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہی ابرار ہوں گے, یہی نواز ہوں گے, یہی سائم ایوب ہوں گے, اور یہی عثمان ہوں گے. اور مجھے سفیان مقیم کی جگہ بھی نہیں لگتی, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی جگہ مجھے ورلڈ کپ میں نہیں لگتی, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. سفیان مقیم ایسے ہیں کہ جو 1 اوور میں 1-2 ڈیلیوریز ان کی ایسی ہوتی ہے تو پیورلی وکٹ ٹیکنگ ہوتی ہے. بالکل, مطلب 1-2 لوز بھی کرتے ہیں, وہاں وہ میچ بدل جاتا ہے وہاں پہ, یہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اب ان کی جگہ نہیں بنے گی جو میں فیل کر رہا ہوں. تو یہ مور اور لیس آپ کو یہی چیز نظر آئے گی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو ٹرائی سیریز میں آپ نے دیکھا. اچھا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کپتان اس سوال کا یہ جواب دیا, تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سفیان ایک جگہ اس میں بنے. لیکن صابر یہ بڑا یہ سوال جو ہے نا, یہ پتہ نہیں کیوں اوور شیڈو کر رہا ہے اس وقت پاکستان کرکٹ کو. میں جتنی بھی کوشش کر لوں نا کہ میں یہ سوال نہ پوچھوں, یہ کہیں نہ کہیں اس کے بادل جو ہیں نا وہ منڈلا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے اوپر کہ شاداب نے آنا ہے کہ نہیں آنا. دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا پچھلے 2-2.5 مہینے سے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ کہ جی شاداب کو آنا چاہیے, جو آئیں گے شاید میں بھی آ سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کیوں ان کا نام, کیونکہ دیکھیں کافی لڑکے ہیں یار ان کی ایبسنس پہ جنہوں نے پرفارم کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آئی بلیو کہ کافی لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اماد وسیم کو نکال کے آپ نواز کو لے کے آئے, تو نواز اس وقت ڈیزرو 2020-21 میں وہ ڈیزرو کرتے تھے. انہوں نے ODIs میں پرفارم کر کے دیا. بابر کی کپتانی میں ہم ساؤتھ افریقہ گئے جہاں پہ فخر نے 190 بھی کیا تھا, وہاں پہ اس نے ٹھیک ٹھاک پرفارمنسز دی تھی, آپ کو میچ جتا کے بھی دی تھی T20s میں بھی اور ODIs میں بھی. تو نواز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے ODI سے T20 میں بھی تو وہ کافی اچھی رہی ہے. اور خاص کر کے جب ٹرائی سیریز کی بات کریں تو وہ آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش اور پاکستان کی بھی جو ٹرائی سیریز جو پاکستان نے جیتا تھا وہاں پہ وہ مین آف دی سیریز رہے تھے. یعنی کہ
ایسے لڑکے جو ہیں جو کہ پرفارمنسز ہمیشہ دیتے آ رہے تو ان کا باہر نکلنا آئی تھنک بنتا نہیں ہے. سفیان مقیم کو ہونا چاہیے تھا مگر کہیں نہ کہیں سے ہم نے ان کو سیٹل نہیں ہونے دیا. لیکن صابر از اٹ اے یس یا نو فار یو شاداب خان؟ دیکھیں میری نظر میں ابھی تک ہونا چاہیے. جی دیکھیں جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے جائے گا آپ کی مزید پچز سلو ہوتی جائیں گی. نیدرلینڈ، نمیبیا، یو ایس اے، آپ ان ٹیموں کو اسپن سے پکڑ سکتے ہیں. آپ نے انگلینڈ میں جا کے 2009 کا جو T20 ورلڈ کپ تھا آپ نے آئرلینڈ کے خلاف اور نیدرلینڈ کے خلاف سعید اجمل اور افریدی نے سارے آؤٹ کیے تھے. تو دیکھیں یہ وہ ٹیمیں ہوتی ہیں جن کو آپ اسپنر سے پکڑ سکتے ہیں. فاسٹ بالنگ کے وہ اچھا کھیلتے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹیمیں ہیں جو کہ آلموسٹ انگلینڈ میں کاؤنٹیز کھیلتے ہیں تو فاسٹ بالنگ کو یا سوئنگ سیم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو اسپنر سے پکڑ سکتے ہیں. میرا نہیں کہ یا تو پھر سلمان علی آگا اس طریقے سے اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں جس طریقے سے وہ سائم ایوب کو کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں سائم ایوب کے اوپر اتنا پریشر نہ ڈالے ہر میچ میں 4 اوور کا. ان کی جو پرائم ریسپانسبلٹی ہے وہ رنز بنانا ہے. مگر جس طریقے سے نواز پرفارم کر رہے ہیں، نواز کا بھی آف ڈے ہو سکتا ہے تو نواز کے بغیر آپ دیکھیں نا عثمان طارق کو بھی آپ وہی بات ہے کہ ایک میچ کھلاتے ہیں پھر نکال دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ آپ ان لڑکوں کو اسٹک رکھیں. میری نظر میں ابھی بھی سفیان کی جگہ بنتی ہے. سفیان کی بالکل بنتی ہے. شاداب والی بات پہ ویس نے بڑی زبردست اسمائل دی ہے. ویس نے کہا چلو ایک اور ایک ہفتے ہو گئے اس سیٹ پہ بھی دوسرے سیٹ پہ شراب لگایا ہوا. میں تو چاہ رہا ہوں دیکھیں ایسے موقع پہ آپ چاہتے ہیں کہ یا تو ہاں ہو یا نہ ہو، یہ درمیان والا راستہ نہیں سمجھ آتا. لیکن بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. لیکن آپ کہیں مت جائیے گا، ٹیم نے ایک بڑی شاندار رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے. آپ وہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے ٹیم اسپورٹس 360 کی جانب سے. لیکن مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تیراکی ایسا کھیل ہے جو صحت، برداشت اور رفتار تینوں کا حسین امتزاج ہے. تیراکی ایک قدیم کھیل لیکن ابتدا پانی میں محض جان بچانے کی غرض سے تیرنا سیکھنے سے ہوئی. پھر یہی ضرورت آہستہ آہستہ کھیل، ریکریشن اور آخرکار اولمپک لیول سپورٹس میں بدلی. اور اب تیراکی نہ صرف اولمپکس کا اہم حصہ ہے بلکہ ورلڈ ایکویٹکس چیمپئن شپ، ایشین گیمز، کامن ویلتھ گیمز اور بے شمار علاقائی مقابلوں کا مرکزی کھیل بھی ہے. 1896 کے پہلے جدید اولمپکس سے لے کر آج تک سوئمنگ ہر میگا ایونٹ کا مستقل حصہ ہے. فری سٹائل، بریسٹ سٹروک، بیک سٹروک، بٹر فلائی سمیت انفرادی میڈلے یہ وہ ایونٹس ہیں جن میں دنیا کے بہترین ایتھلیٹس ہر سیکنڈ کی جنگ لڑتے ہیں. ورلڈ ایکویٹکس چیمپئن شپ جسے پہلے فینا ورلڈ چیمپئن شپ کہا جاتا تھا سوئمنگ کا سب سے بڑا عالمی مقابلہ ہے. ہر 2 سال بعد دنیا کے 180 سے زائد ممالک کے کھلاڑی پانی میں اپنی رفتار اور تکنیک کا مظاہرہ کرتے ہیں. اولمپکس میں آج تیراکی کے درجنوں ایونٹس ہوتے ہیں جن میں 100 میٹر، 50 میٹر، 1500 میٹر، 800 میٹر، 400 میٹر، 200 میٹر اور ریلے ایونٹس شامل ہیں. پاکستان میں تیراکی کا باقاعدہ آغاز 1948 میں پاکستان سوئمنگ فیڈریشن کے قیام سے ہوا. قومی چیمپئن شپس، نیشنل گیمز اور صوبائی سطح کے مقابلے اس کھیل کا مستقل جزو ہے. پاکستان کی گولڈن گرل کے نام سے پہچان بنانے والی کرن خان نے کم عمری میں ہی نیشنل گیمز میں 7 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز جیت کر ریکارڈز بنائے اور بیجنگ 2008 میں پاکستان کی نمائندگی کی. اسی طرح ریو اولمپکس 2016 میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی لیگ بریسٹ اسٹروکر لیانا زوان جن کے پاس 7 سے زائد نیشنل ریکارڈز ہیں عالمی مقابلوں میں پاکستان کا جھنڈا بلند کرتی رہی ہے. ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستانی تیراک کئی مرتبہ میڈل حاصل کر چکے ہیں. اسلام آباد میں ہونے والی جنوبی ایشیائی چیمپئن شپ میں فری سٹائل، بریسٹ اسٹروک اور ریلی ایونٹس میں پاکستان نے متاثر کن کارکردگی دکھائی.